حدیث میں جو آتا ہے کہ مر النبی علیہ الصلوۃ والسلام بقبرین وما يعذبان بکبیر، حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دو قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور نے پہلے تو یہ فرمایا انہما لا يعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو عذاب ہو رہا ہے انہیں کسی کبیرہ معاملے میں نہیں ہو رہا، ان کو کسی کبیرہ معاملے میں، کبیرہ گناہ کے حوالے سے۔ حضور پھر کس وجہ سے فرمایا احدہما، ایک تو ان میں سے وہ تھا لا یستتر من البول، کہ جو اپنی زندگی میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کرتا اور اہمیت نہیں دیتا اس بات کو، چھینٹیں پڑ رہی ہیں پڑتی رہے، ناپاکی آ رہی ہے آتی رہے، ایک وہ شخص تھا۔ اما الآخر، دوسرا شخص کون تھا؟ کان یمشی بالنمیمۃ، عربی میں نمیمہ کہتے ہیں چغلی کو، تو کہا دوسرا وہ شخص تھا جو اپنی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر چغلی کھاتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ ان دونوں کے احوال تھے۔ ان احوال کو بیان کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے اخذ جریدۃ رطبۃ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر ٹہنی لی، بعض میں آیا آپ نے منگوائی، اور اس کے بعد غرز فی کل قبر، پہلے فشقھا بنصفین، آپ نے اس کو دو حصوں میں توڑا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے غرز فی کل قبر، ان میں سے ہر ایک قبر پر اس کو گاڑ دیا۔ اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ پھر صحابہ نے سوال کیا جو سرکار کے ساتھ تھے، حضور لما صنعت ھذا، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے، اس میں ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے آپ کا ایسا کرنے کا، اس میں فعل کیا اس سے نتیجہ نکل رہا ہے اس سے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، یہ میں نے ٹہنیاں اس لیے گاڑ دیں کہ مجھے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان قبر والوں کا عذاب رب کائنات ہلکا فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کی، عرض کر چکا ہوں، اس سے اتھینٹک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جو پہلی بات پتہ چلی وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ان کو کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں، گناہ کبیرہ کے معاملے میں عذاب نہیں، اس سے کا کیا مفہوم، علماء نے اس سے کیا مراد لیا؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا ابھی کہ ان میں سے جو پہلا شخص تھا وہ تھا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا وہ شخص تھا جو چغلی کھایا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، علماء کہتے ہیں یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس میں تو یہ تضاد بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حرام کام، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، ناپاکی سے نہ بچنا، گندگی سے نہ بچنا، یہ بھی حرام، یہ بھی غلط کام، اور چغلی کھانا، جھوٹ فریب، یہ بھی سارے حرام کام ہیں۔ تو حرام چیز سے نہ بچے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے، حرام کام کو کرنا یہی گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھتے جائیے کہ در حقیقت یہ وہ میسج ہے اس حدیث کے ذریعے۔ علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ کہ حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ تھے تو گناہ کبیرہ، لیکن وہ افراد اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے نہیں تھے، یعنی اس کو معمولی بات سمجھتے تھے، اس کو معمولی بات سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں، گندگی کے اندر رہو، ناپاکی کے اندر رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، معمولی بات ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت، قرآن، اسلام، نبی جتنا ہے وہ سب طہارت کا حکم دیتے ہیں، پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں، جیسے کہ ہماری ابھی طہارت نصف ایمان ہے، اور آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے کہ گندگی کے اندر پڑے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، پیشاب کی چھینٹیں لگتی رہیں، وہ اس کو اہمیت نہیں دیا کرتا تھے، وہ جو قبر والے تھے جن کی بات نبی کریم ذکر کر رہے ہیں، جن کے احوال، اور چغلی کھانے کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور آپ اندازہ کیجئے یہی حال کچھ آج کے دور کا ہے، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہی حال کہ آج ہمارے یہاں برائی نہیں رہی ہے، برائی کتنا ہی بڑا معاملہ ہو جائے، خواہ سود کھایا جا رہا ہو، رشوت لی جا رہی ہو، برائی کی طرف لوگ ایڈلٹری کی طرف مائل ہو، لیکن حالات جو کہ تو کیا کہ سب کو اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، گناہ یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے معاشرے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اکثر کہ اگر کوئی یہ کام، یعنی آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے اور جو یوتھ ہے، ان کا حال یہ کہ اگر وہ ان شغل کے اندر نہیں ہے، کوئی ڈرنکنگ نہیں کر رہا، کوئی ایڈلٹری کی طرف مائل نہیں ہے، تو کہیں گے یار تم تو بس ایسے ہی ہو، بدھو ہو، بغنان جسے کہتے ہیں کہ مذاق ہی ہے تمہارا، تم نے آج تک کبھی کچھ سیکھا ہی نہیں،
اس کا مطلب ہے ابھی دنیا کو تم نے انجوائے ہی نہیں کیا. تو آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ برائی برائی نہیں رہی, کبیرہ کو کبیرہ نہیں سمجھتے. تو رسول اللہ نے یہ میسج جو سمجھیے کنوے کر دیا قیامت تک آنے والے امتیوں کو کہ بچ جاؤ. کبھی کبھی تم کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے, لیکن وہی چیز رب العزت کے یہاں بہت اہمیت کی حامل ہے. گناہ کو گناہ سمجھو, حرام کو حرام سمجھو, برائی کو برائی سمجھو. اگر ڈرتے رہے تو امید ہے کہ رب کائنات تمہاری پکڑ نہیں کرے گا, تمہاری بخشش کر دے گا. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو دیکھو جیسے وہ پکڑا گیا. یہ پہلا میسج تھا اس حدیث پاک سے. اب دوسری طرف میں آتا ہوں. دوسرا میسج, دوسرا اس کا مفہوم اس حدیث پاک سے. دیکھیے سرکار نے فرمایا, جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی لے کر آپ نے قبر کے اندر گاڑی, ہر قبر میں, تو کیا لفظ ارشاد فرمائے کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا. مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی عذاب ہلکا ہو جائے گا. اس سے کیا پتا چلا؟ علماء یہ کہتے ہیں, محدثین مفسرین بڑے بڑے فقہاء جن کو اللہ نے استدلال کی صلاحیت علم, وہ کہتے ہیں کتنی واضح بات ہے. اس کا کیا مقصد تھا کہ ٹہنی لے کر حضور نے گاڑ دی اور اس کی وجہ سے اللہ عذاب ہلکا کر رہا ہے؟ کیا مفہوم؟ مفہوم یہ تھا, در حقیقت سرکار نے اس طرف اشارہ کر دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. بتانا یہ مقصود تھا کہ کائنات کے اندر ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, ہر شے. ہاں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. قرآن کہتا ہے لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے کہ کون کس انداز میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ درخت بھی یاد کر رہے, حجر بھی یاد کر رہے, پتھر بھی یاد کر رہے, شجر بھی یاد کر رہے, یہ شمس و قمر بھی یاد کر رہے. ہاں بات یہ کہ تم نہیں سمجھ پاتے ان کی بولی, لیکن رب تو سمجھتا ہے, اس کو تو پتا, وہ تو خالق ہے. تو سرکار نے وہ ٹہنی توڑ کر ڈالی کہ یہ تسبیح کریں گی, اور رب کو ان کی تسبیح کرنا اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے مردے کی مشکل کو آسان کر دے گا. تو اب ذرا قابل توجہ ہے یہ نقطہ, اور آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کو سمجھانا چاہوں گا. غور کیجئے گا کہ جب رب کو ایک ٹہنی کی تسبیح اتنی پیاری لگتی ہے کہ اس کی وجہ سے مشکل مردے کی آسان ہو جاتی ہے, قبر والے کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے, تو پھر مسلمان جب اللہ کا کلام پڑھے گا تو رب کائنات قبر والے کی مشکل کو کیوں نہ آسان کر دے گا, کیوں نہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا.